بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اصول فقہ کا مطالعہ کر رہے تھے اور اتفاق سے پچھلی ویڈیو کا کوئی ٹائٹل ایسا لگ گیا، اس کی ویورشپ زیادہ چلی گئی، فقہائے احناف کے اصول حدیث. تو وہ لوگوں نے ذرا زیادہ دلچسپی لے لی کہ جی احناف کے اصول حدیث کون سے ہیں. تو وہ کافی سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. خیر ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ایک کتاب نصاب میں ہے تو اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. اصل میں لوگوں میں ایکسیپٹنس نہیں ہے. اگرچہ ہمارے چینل پہ بڑی ویورشپ جو ہے وہ احناف کی ہے، یہ بات درست ہے، اہل تشیع بھی ہے، احناف بھی ہیں. اہل حدیث تو ویسے ہم سے ناراض رہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی حافظ صاحب ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں، لیکن جو ان میں سے معتدل ہے نہیں وہ تو ظاہری بات ہے، وہ تو سنتے رہتے ہیں. تو وہ احناف بڑے خوش رہتے ہیں نا کہ حافظ صاحب بڑے معتدل ہیں ماشاءاللہ، دیکھیں اپنے مسلک کی بھی اصلاح کرتے ہیں. لیکن اب جب ان کی تھوڑی سی اصلاح کر دیں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو گیا حافظ صاحب ہے، مطلب آپ کا مسلک تو غلط ہوگا ہم کہاں سے غلط ہو سکتے ہیں. اب ہر ایک جو ہے نا وہ اس کی اتنی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اپنے مسلک کے ساتھ، تو وہ جو آپ کی تعریف میں رطب اللسان ہوتا ہے اس لیے کہ آپ اپنے مسلک کی اصلاح کر رہے ہیں، ذرا اس کی مسلک کی طرف نظر کرم کریں تو وہ کہتا ہے اب یہ بندہ معتدل نہیں رہ گیا. تو تھوڑی سی لوگوں کو ایکسیپٹنس پیدا کرنی چاہیے اس حوالے سے، اور چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے. تو اب یہ دیکھیں بیسیکلی تو یہ روایتوں کا مسئلہ ہے نا، میں نے تو یہ مسئلہ نہیں چھیڑا، یہ تو صاحب کتاب نے بھی یہ بات کہی ہے نا. یہ دیکھیں امام ابن قیم نے اپنی کتاب اعلام الموقعین جلد دوم صفحہ 262 میں یہ بیان کیا. بیسیکلی تو یہ شروع سے دو روایتیں چلی آ رہی ہیں، فقہی روایتیں. ایک وہ جس کو عصری روایت کہتے ہیں، مطلب ہمارے احناف کیا کرتے ہیں اس کو اہل حدیث کا جھگڑا بنا کے فوراً جی اہل حدیث وہ باعث ہیں، وہ ہمارے خلاف انہوں نے یہ کیا، ہمارے ائمہ کی تعظیم تکریم نہیں کرتے، اس طرح سے وہ سارا مقدمہ بنا دیتے. لیکن وہ غلط اپروچ ہے ان کی، جان چھڑانے والی اپروچ ہے، علمی اپروچ نہیں ہے. علمی اپروچ یہ ہے کہ یہ اختلاف شروع سے فقہا سے چلا آ رہا ہے، اہل حدیث تو بہت بعد کی بات ہے. تو یہ اعتراضات اہل حدیث کے اعتراضات تو نہیں ہیں، یہ تو ابن قیم کے اعتراضات ہیں. اور ابن قیم جو ہے وہ ایک روایت کے امین ہے جو سلفی اور عصری روایت کہلاتی ہے. عقیدے میں سلفی ہے اور فقہ میں عصری روایت ہے. تو بیسیکلی فقہ کے دو اسکول آف تھاٹ شروع میں ہی بن گئے تھے. ایک وہ جس کا مرکز کوفہ تھا، یہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، ان کے شاگرد قاضی ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر. اس کے علاوہ بھی اصحاب کوفہ میں بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے، ابن ابی لیلہ ہے، ٹھیک ہے، سفیان الثوری ہے، عبداللہ بن مبارک ہیں، اور بڑے بڑے فقہا ہیں اہل کوفہ میں سے. تو یہاں ایک بڑی تعداد کو اصحاب الرائے بھی کہتے تھے. تو ان کی رائے کا مطلب قابل احترام ہے، وہ ہمارے یہاں جو فقہ اسلامی ہے اس کا وہ حصہ ہے، اس کا وہ جز ہے، اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. دوسرا جو اسکول آف تھاٹ تھا وہ مدینہ میں بنا، اس کے بانی امام مالک تھے، فاؤنڈر. وہ پھر امام مالک سے ان کے شاگرد امام شافعی میں آیا، اور امام شافعی سے پھر ان کے شاگرد امام احمد میں آیا، اور امام احمد سے ان کے شاگرد امام بخاری میں، اور پھر ان کے شاگرد امام مسلم میں، اور پھر محدثین میں عام ہوا. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کمپیریٹیو فقہ میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ تین فقہا ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، اور محدثین بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک چین ہے نا، یہ ایک چین ہے، یہ ایک روایت ہے، اور یہ روایتیں ایک دوسرے پہ رد و قدا کرتی رہیں. یہ نہیں ہے کہ اہل حدیث نے آ کے کوئی احناف کے ساتھ کوئی دنگل فساد شروع کیا، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. شروع سے شوافع کا کتنا اختلاف رہا احناف کے ساتھ، کتابیں بھری پڑی ہیں. حنابلہ کا اختلاف رہا کیونکہ یہ عصری روایت کے امین تھی نا، ان کی اپنی روایت تھی. تو یہ لوگ چونکہ ان میں حدیث کا غلبہ تھا. امام مالک دیکھیں حدیث کے بڑے امام ہیں، موطا امام مالک قدیم ترین کتابوں میں سے ہے، سیاہ ستہ سے بھی پہلے لکھی گئی. امام شافعی کی اپنی دیکھیں اتنے بڑے محدث ہیں، ٹھیک ہے، مسند شافعی جو ہے. جس طرح امام احمد بن حنبل تو مسند امام احمد وہ تو حدیث کا انسائکلوپیڈیا. پھر ان کے شاگرد تو وہ تو حدیث کی معراج پہ پہنچ گئے، امام بخاری، امام مسلم. تو یہ حدیث کے ساتھ ملازمت رکھنے والا اسکول آف تھاٹ تھا. اور
قیاس کو رائے کو زیادہ پسند نہیں کرتا تھا یا حدیث کے اوپر اس کو ترجیح نہیں دیتا تھا، تو وہ آثار سے استفادہ کر لیتے تھے. بہرحال وہ اس کے اوپر میں نے مستقل طور پہ لکھا ہے، میرا ایک مقالہ ہے کہ یہ جو دونوں اسکول آف تھاٹ تھے، جو فقی اسکول آف تھاٹ تھے، بیسیکلی دو ہیں، چار نہیں ہیں، چار ان کو بنانا غلطی ہے، بیسیکلی دو ہی ہیں. اہل الرائے اور اہل الاثر ان کو کہتے تھے، عصری اسکول آف تھاٹ، یہاں سے عصری کا لفظ معروف ہوا. تو یہ تینوں بیسیکلی ایک ہی اسکول آف تھاٹ ہے، مالکی، شافعی اور حنبلی. امام مالک کی آگے آپ کہہ لیں کہ یہ ایکسٹینشن ہے، اور پھر آگے محدثین کی جو جماعت ہے وہ بھی اسی اسکول آف تھاٹ کا تسلسل ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری ایک تاریخ ہے، ہماری جو ایک ہسٹری ہے اسلامک ہیریٹیج کی، تراث اسلامی کی، تو اس میں یہ رد و قدع جاری رہی ہے. اب ظاہری بات ہے کچھ اہل الرائے کے اسکول آف تھاٹ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کچھ عصری اسکول آف تھاٹ سے، اہل الاثر کے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں. تو اب احناف جو ہے تو اب وہ اپنے مدارس میں اپنے حنفی اصول فقہ کی پڑھائیں گے، کوئی عصری اصول فقہ تھوڑا پڑھائیں گے، ایسا ہی ہے نا. تو اب یہ اس قسم کا بچکانہ اعتراض کرنا کہ جی آپ جو ہے وہ یہ کیوں پڑھا رہے ہیں، یہ بھائی ظاہری بات ہے ہمارا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ہماری اس اسکول آف تھاٹ کے ساتھ نسبت ہے، ہم اس کو اون کرتے ہیں. مثال کے طور پہ عصری اسکول آف تھاٹ جو ہے، تو اب ہم اسی کو ڈسکس کریں گے. ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ جی احناف کے اسکول آف تھاٹ میں آپ شوافی کیوں نہیں پڑھاتے، آپ وہاں مالکی کیوں نہیں پڑھاتے، آپ وہاں ابن قیم کی یہ کتاب اعلام الموقعین کیوں نہیں پڑھاتے جو آپ کے رد کے اوپر ہے. ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو اس قسم کی ایکسپیکٹیشن لگانا یہ بے وقوفانہ قسم کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہاں جو اسلوب بیان ہے اختلاف کا وہ معتدل ہونا چاہیے، وہ نرم ہونا چاہیے. کسی کی رسپیکٹ میں کسی کوئی بڑا فقیہ ہے، عالم ہے، دوسرے مسلک کا ہے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. یہ اصل میں بات ہے، اس کو مت، اور دوسرے کی رائے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب ایک صاحب نے کہا کہ جی یہ اعتراضات تو آپ نے نقل کر دیے، ان اعتراضات کے جوابات جو ہے وہ تو اعلاء السنن میں موجود ہیں. ظفر عثمانی صاحب دیوبند کے بڑے عالم تھے، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی 16 جلدوں میں اعلاء السنن، جس میں انہوں نے اس قسم کے اعتراضات کے جوابات دیے کہ احناف کے اصولوں کے اوپر جو اعتراضات ہیں ان کے کیا جوابات ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سلسلہ پھر رکتا نہیں ہے. اس اعلاء السنن کے اوپر پھر ارشاد اللہ قصری صاحب کا جواب موجود ہے، جو معاصر جید اہل حدیث علماء میں سے. اب ان کا جو جواب ہے وہ بھی انہوں نے مطلب اس کو پبلش کر رکھا ہے، اعلاء السنن فی المیزان کے نام سے. ہاں اب اس طرح سے اگر ہم چلے جائیں نا کہ جی آپ نے فلاں کتاب کا کیوں نہیں بیان کیا، اور بھائی اس کتاب کا بیان کرے تو پھر اس کا جواب بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم وہ بھی بیان کریں. وہ جواب در جواب ایک روایت ہے 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، کوئی ایسی چیز موجود، یعنی جواب کا جواب موجود ہے تو اس جواب کا بھی آگے جواب موجود ہے نا، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. ہاں کوئی ایسا جواب نہیں ہے کہ جس کا جواب، ایون کہ یہ بحث جہاں سے شروع ہوئی ہے مطلب اعلام الموقعین میں، اس سے پہلے بھی تھی، خاص طور پہ شوافی نے تو بہت تفصیل سے رد کیا. دیکھیں امام الحرمین جسے کہتے ہیں علامہ جوینی، جو ہے امام جوینی، بہت بڑے عالم تھے، بہت جید علماء میں سے، اصولیین میں سے، اصول فقہ کے پائنیئرز میں سے، شافعی المسلک ہیں. اب وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کو عربی نہیں آتی تھی اور ان کی عربی کی غلطیاں انہوں نے نکالی ہوئی ہیں، مگر وہ تو اجمی تھے، ان کو کیا پتا عربی کیا ہوتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک روایت ہے، آپ کی روایت میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ہاں ہم یہاں کہہ سکتے ہیں امام الحرمین امام جوینی کو یہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے. ایون کہ ابن حزم جیسا اصولی دیکھ لیں، اتنا بڑا عالم ہے، اس نے اپنی اصول فقہ تشکیل دی ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن کیا یہ جملہ بول جاتے ہیں، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکذب ابو حنیفہ، اللہ کے رسول سچ کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ جھوٹ بولتا ہے. تو یہ رد و قدع جو ہے یہ نہیں کہ یہ اہل حدیثوں نے شروع کی ہے. خطیب بغدادی جو شوافی میں سے ہیں، انہوں نے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے اوپر جرح سے کتاب اپنی بھر دی. ٹھیک ہے، اس کا جواب بھی احناف نے لکھا ہے، اور بہت کچھ جو نقد ہوئی ہے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ پہ تو وہ معتدل نہیں ہے، اس میں جذبات کا ٹچ رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں احناف نے بھی پھر کمی نہیں کی، انہوں نے بھی مطلب خوب جو ہے وہ حساب برابر کیے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں کیا. تو یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں اس میں
جو چیز جو ہے نا سمجھنی چاہیے ہمارے یہاں احناف کو بھی. دیکھیں آپ کی ایک مکتب فکر سے اسکول آف تھاٹ سے وابستگی ہے، بہت اچھا ہے، آپ اس سے انسپائر ہیں، آپ اس سے مطمئن ہیں، آپ اس کے مطابق کام کریں، لوگوں کو پڑھیں پڑھائیں سمجھائیں، درس و تدریس کا کام کریں. ٹھیک ہے، اختلاف رکھیں، مخالفت نہ کریں. تو ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس اسکول آف تھاٹ سے نسبت ہے جو عصری اسکول آف تھاٹ ہے، ہمیں اس کے اوپر اس بیانیے یا اس نیریٹو کے اوپر اطمینان ہے. ہاں دوسروں کا نیریٹو ہم اس کو بیان کرتے ہیں اور ہم اس سے اختلاف بھی رکھتے ہیں، لیکن کبھی مخالفت نہیں کی، کبھی ان کے ادب میں کمی نہیں آنے دی. اب یہ مطالبہ کرنا کہ جی آپ یہ بتا رہے ہیں تو آپ ہمارا بھی بتائیں، مطلب اب ظاہری بات ہے کہ اگر میں اہل حدیث اسکول آف تھاٹ سے ہوں تو میں اب اہل حدیث اسکول آف تھاٹ ہی پڑھاؤں گا نا. اب میں حنفی اسکول آف تھاٹ کمپیریٹو فقہ میں ہم نے پڑھا دیا، وہاں تو ہم نے نام ہی یہی رکھا کہ کمپیریٹو فقہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں ہم تمام قسم کی آراء کا مطالعہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب اگر میری نسبت اہل حدیث کی ہے تو اب میرا رجحان زیادہ اہل حدیث کی طرف ہی ہوتا ہے. مطلب جو فقہی آراء ہوتی ہیں اب اس میں کہ جی اب آپ کا رجحان اہل حدیث کی طرف کیوں ہے، تو میں یہی سوال کروں گا آپ کا حنفی فقہ کی طرف کیوں رجحان ہے. اطمینان ہے، بس اتنی سی بات ہے. تو یا آپ اہل حدیث رائے کو کیوں بیان کر رہے ہیں، اس کو کیوں ترجیح دے رہے ہیں، تو آپ اپنے مدارس میں فقہ حنفی کی رائے کو کیوں ترجیح دے رہے ہیں. مطلب یہ تو ایک بچکانہ اور اسٹوپڈ قسم کا اعتراض ہے. جس کی طرف نسبت ہوگی، جو جس سے مطمئن ہوگا وہ اسی کی رائے کو ترجیح دے گا. ہاں دوسرے کی رائے کو جو ہے وہ کفر شرک دلالت اور اس طرح سے وہ نہ بنا دے اور دوسرے کی احترام میں کمی نہ آنے دے. بس یہ بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی دوسروں کے سامنے چیزیں جب پیش کی جاتی ہیں تو اس لیے پیش کی جاتی ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر غور کرے، لیکن غور کسی نے نہیں کرنا. صحیح بات ہے، اپنے مسلک کے لوگوں کی آپ اصلاح کر لیں تو وہ نہیں غور کرتے، تو دوسرے مسلک والوں نے کیا غور کسی نے بھی نہیں کرنا. ہاں جو اہل حدیث ہوں گے تو وہ کہیں گے ہاں حافظ صاحب نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا ہے، خوب رگڑا لگا دیا. بلکہ میں نے کیا رگڑا لگایا، وہ تو چونکہ ہماری کتاب کا حصہ ہے تو ہم نے پڑھنا ہے کہ بھائی بیسیکلی اصل میں سمجھو، ایز اے اسٹوڈنٹ ایز اے طالب علم آپ سمجھو کہ اختلاف کیا، اصولی اختلاف کیا ہے احناف کا ان دو اسکول آف تھاٹ کا. ایک تو فقہی اختلاف ہے نا، فقہی اختلاف کے پیچھے وہ بنیادیں کیا ہیں جس کی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے. اصل میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج ہمیں وہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اب وہ لوگ اس بنیادوں کو تو سمجھنے کی طرف آتے نہیں ہیں اور ظاہری سا وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں بھئی احناف کا رد ہو گیا ہے اور فلانے کا رد ہو گیا یا اہل حدیث کی حمایت ہو گئی ہے یا ان کی سپورٹ ہو گئی. بس اسی کے اوپر ہی میجورٹی اسی کے اوپر ہی گھومتی رہتی ہے، اس سے آگے بڑھ ہی نہیں پاتی. کوئی علمی بات یا اس کے اوپر غور و فکر کرنا. دیکھیں ہم کمپیریٹو فقہ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ ہر مسئلے میں مطلب اہل الحدیث کی رائے کو ترجیح دی ہو. بہت سارے مسائل میں ہم احناف کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی رائے کو کہتے تھے کہ یہ زیادہ کتاب و سنت کے موافق نظر آ رہی ہے، اس کو ترجیح دینی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ایک عالم کی شان ہمارے نزدیک یہی ہونی چاہیے کہ یہ سب فقہ ہماری فقہ ہیں، فقہ اسلامی کی شاخیں ہیں، ان میں سے جو رائے زیادہ جو ہے وہ کتاب و سنت کے قریب نظر آتی ہے تو وہ اس کو فالو کرے. بس اتنی سی بات ہے. اب اگر ان کو یہ میتھوڈالوجی سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہتے ہیں نہیں ایک ہی رائے کو فالو کرے. بس ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں، ہمارا اس میں جھگڑا تو نہیں ہے نا، لیکن ہمیں تو انسسٹ نہ کریں کہ جی ہم بھی آپ کی رائے کو فالو کریں یا ہم آپ کی رائے کو کیوں نہیں فالو کر رہے، یا ہم اس وجہ سے گمراہ ہیں کہ آپ کی رائے فالو نہیں کر رہے. ہم تو آپ کو گمراہ نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں ایک رائے وہ ایک رائے یہ، ہمیں یہ رائے زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہے. بس اتنی سی بات. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. لیکن بہرحال ہاں باقی جن فقہا نے امام ابو حنیفہ پہ رد کرتے ہوئے سختی اختیار کی ہے، سخت لفظ استعمال کیے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. اس وجہ سے ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امام کی رائے رسول اللہ کی رائے سے ٹکرا، ہاں وہ ان کا فہم ہے. ہاں وہ ان کا فہم ایسے ہی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی امام صاحب کی رائے کو جو ہے نا اللہ کے رسول وسلم کی رائے پہ ترجیح دی جا رہی ہے. حالانکہ وہ فہم اور ایسے تو پہلا اصول تو یہ تھا، یعنی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ محدثین کے نزدیک جو ہے نا وہ حدیث اگر 5 شرائط کے اوپر پوری اتر رہی ہے تو ٹھیک ہے، مطلب وہ حدیث صحیح ہے. لیکن احناف نے اس کے اوپر 6 شرائط کا اضافہ کیا، جس کی وجہ سے حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ کیا ہوا، انہوں نے اس سے صرف نظر کیا، احناف نے اس سے استدلال نہیں کیا، جس کی وجہ سے پھر فقہوں کا اختلاف پیدا ہوا. تو وہ 6 اصولوں میں سے پہلا اصول یہ تھا کہ احناف کیا کرتے تھے، کوئی حدیث سامنے آتی تھی تو اس کو قرآن کے عام اور ظاہر پہ پیش کرتے تھے. اگر وہ قرآن کے عام اور ظاہر کے مطابق ہوتی تھی تو ایکسیپٹ کر لیتے تھے، ورنہ اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے تھے. اور اس میں صاحب کتاب کا انداز بھی دیکھیں، وہ
مطلب اکاموڈیٹ کرنے والا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے زمانے میں یہی پاسبل تھا, یہی ممکن تھا جو انہوں نے کیا, اور انہوں نے بہت اچھا کیا. ہم بھی وہاں پہ ہوتے تو ہم بھی یہی کرتے, کیونکہ حدیث کی تحقیق نہیں ہوئی تھی. فی الحال تک حدیث کی تحقیق نہیں ہوئی تھی, تو اس وقت ہزاروں لاکھوں مسائل آ رہے تھے. تو ایسے میں اب کیسے پتہ چلے یہ بھی حدیث ہے وہ بھی حدیث ہے؟ اب اس کے اصول وضع ہوتے ہوتے سینکڑوں سال لگ گئے, ٹھیک ہے, اس کی تحقیق ہوتے ہوتی صدیاں بیت گئیں. حدیثوں کی نیریٹ تو وہ ہو رہی تھی, شروع سے ہو رہی تھی. تو اب انہوں نے فوری طور پہ یہ دیکھا کہ قرآن سے ٹکرا تو نہیں رہی, اگر ٹکرا رہی ہے تو سائڈ پہ رکھ دیا. فوری طور پہ تو یہی ہو سکتا تھا, امیڈیٹ ریسرچ جو اس وقت مطلوب تھی, ریکوائرڈ تھی, وہ یہی تھی. لیکن مستقل طور پہ جو چوتھی پانچویں صدی ہجری کے احناف کے فقہاء نے جو ہے وہ حدیث کی تحقیق کے بعد بھی جو رویہ اختیار کیا, تو وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں, احناف سے. امام ابو حنیفہ سے اختلاف نہیں کرتے. ہمارے ہاں بھی امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے اختلاف نہیں ہوتا. یہ اصول جو اصول فقہ کے نام سے ہیں, احناف کے اصول فقہ کے نام سے, یہ امام ابو حنیفہ کی دی ہوئی بھی نہیں, ان کے ہیں ہی نہیں. یہ تو احناف کے اصول فقہ ہے, اور احناف بھی وہ جو کہ چوتھی پانچویں صدی ہجری کے, تو ان سے بیسیکلی اختلاف کیا جاتا ہے. اب اتنا تو اختلاف کرنے کا حق دینا چاہیے نا. یہ جو اہل العصر ان کی فکر ہے وہ حدیث کی تحقیق پر مبنی ہے, حدیث کی تحقیق شدہ احادیث پر مبنی ہے. نہیں, ضروری نہیں ہوتا. اصل میں دیکھیں نا, مدینہ جو تھا نا, مدینہ, امام مالک تو ساری زندگی مدینہ میں رہے نا, ایک دفعہ بھی مدینہ سے باہر نہیں نکلے, بہت بڑی بات ہے. تو مدینہ صحابہ کرام کا مرکز رہا ہے. پہلے 3 خلفائے راشدین کے دور میں دارالخلافہ مدینہ تھا, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوفہ بن گیا دارالخلافہ. تو کوفہ بھی عالم اسلام کا ایک طرح سے مرکز بن گیا, علم وہاں پہ بھی پھیلا, وہاں پہ بھی صحابہ گئے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ. لیکن زیادہ صحابہ یہاں پہ تھے, خاص طور پہ مکثرین جنہیں کہا جاتا ہے, جن سے کثرت سے روایتیں, حضرت ابو ہریرہ, حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. تو یہ سارے مدینہ میں بیٹھے تھے. تو مدینہ میں حدیث کا علم بہت زیادہ پھیلا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری بات ہے کہ وہ دارالہجرہ تھا. تو جب وہاں پہ حدیث کا علم زیادہ پھیلا, تو اہل مدینہ سے پھر اصل اسکول آف تھاٹ جو ہے نا, وہ پھر وہاں سے, تو ان لوگوں نے حدیث کا بہت زیادہ التزام کیا. یعنی وہ کوشش کرتے تھے کہ ہر مسئلے میں حدیث ملے, حدیث نہ ملے تو صحابی کا کوئی اثر مل جائے, اپنی طرف سے فتویٰ نہ دیں. اچھا, یہ جو تھے اہل کوفہ والے, یہ زیادہ تتبع نہیں کرتے تھے. مل گئی حدیث تو ٹھیک ہے, نہ ملی تو قیاس کر لیا. وہاں پہ زیادہ ذخیرہ نہیں تھا, ذخیرہ حدیث کا زیادہ نہیں پہنچا وہاں پہ. جتنا ذخیرہ, ظاہری بات ہے وہ پاسبل ہی نہیں تھا. مدینہ کو آپ کوفہ سے کیسے برابر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, پاسبل ہی نہیں ہے. کسی طرح سے بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ مدینہ کوفہ کے برابر ہو سکتا ہے, یا کوفہ کے علاوہ کوئی اور شہر مدینہ کے برابر ہو سکتا ہے. پاسبل. حضرت عبداللہ بن مسعود تھے, اور اس کے علاوہ بھی بعض دوسرے صحابہ کا بھی ملتا ہے جو وہاں پہنچے گئے. ہاں, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. ایون کہ دیکھیں جو مکہ بھی تھا نا, تو مکہ بھی تفسیر کا مرکز تو بنا ہے, حدیث کا مرکز مکہ بھی نہیں بنا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ زیادہ عرصہ مکہ میں رہے, تو ان کی وجہ سے وہ تفسیر کا مرکز بن گیا. حدیث کا مرکز جو عالم اسلام میں رہا ہے وہ تو مدینہ ہی رہا, مدینہ ہی رہا. تو اس لیے اہل مدینہ کے ہاں یہ چیز معروف تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں سے حدیث نکلتی ہے تو اتنی ہوتی ہے, اور جب کوفہ میں پہنچتی ہے تو اتنی ہو جاتی ہے. یہ اس دور کی تنقیدیں, اس دور کی تنقیدیں. اور وہ اہل کوفہ والی بھی ان پہ تنقید کرتے تھے, کہتے تھے بس حدیثیں پڑھنے پڑھانے کا کام ہے, باقی مطلب عقل مت ان کے اندر استعمال کرنے کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں, ضابطہ نہیں, کہ اپنا کوئی دماغ بھی لگانا ہے. تو وہ ابھی ریسنٹلی بعض لوگوں نے مطلب اس کو اس طرح سے, انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بیسیکلی ہیں پنسار, جو محدثین ہیں نا یہ تو پنسار ہیں, مطلب ان کے پاس میڈیسن ہے, دوائیاں ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم ہیں ڈاکٹر جو فقہا ہیں, ٹھیک ہے. تو حدیثیں تو انہوں نے خوب جمع کی ہیں, یہ تو ہم مانتے ہیں. تو یہ ایسی ہے جیسے کسی نے دوائیاں جمع کر لی ہیں, میڈیسن جمع کر, لیکن کس کو کون سی دوا دینی ہے وہ تو ڈاکٹر تجویز کرے گا, تو وہ تو ہم فقیہ ہیں. تو خیر اس طرح سے وہ لڑائیاں کافی چلتی رہی ان کی. ہاں, وہ بعض دفعہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ وہ بھی ہو جاتی تھی, مطلب تھوڑا سا اخلاق سے بھی گر جاتی تھی باتیں ہیں. تو جیسے 150 میں جو ہے وہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی وفات ہوئی, اور 150 میں ہی امام شافعی کی پیدائش ہوئی, ایک ہی سال ہے. تو اب شوافی نے یہ بات کہی کہ جی جیسے ہمارا امام آیا
تمہارے امام نے بوریا بستر سمیٹا اور گیا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ جب تک ہمارا امام میدان میں رہا تمہارے امام کو جرأت ہی نہیں ہوئی کہ نکلے. تو وہ اس قسم کی باتیں چلتی رہیں ان کے دل میں. تو وہ کہیں کہیں دنگا فساد بھی ہو جاتا تھا, لڑائیاں بھی ہو جاتی تھیں. لیکن بہرحال تو اب یہ ہے کہ یہ اب ابن قیم وغیرہ بھی بیسیکلی تو یہ ان کے ہیں نا. اب آپ یہ دیکھیں نا اعلام الموقعین, اگر آپ یہ کتاب و سنت سے ڈاؤن لوڈ کریں نا, اعلام الموقعین یہ 2 جلدوں میں ہے نا. اب دیکھیں حنفیوں کی نہ مانی ہوئی 28ویں حدیث, ٹھیک ہے. اب وہ مطلب اس طرح سے نا, اسی طرح سے 31ویں حدیث, اس حدیث کے جواب اور جواب الجواب, یعنی حنفیوں نے کیا جواب دیا, پھر ہماری طرف سے کیا جواب ہے, جواب الجواب بھی, ٹھیک ہے. 32ویں 33ویں حدیث جسے حنفی نہیں مانتے, ٹھیک ہے. 34ویں حدیث جسے حنفی نہیں مانتے, 38ویں حدیث جسے حنفی نہیں مانتے. حنفیوں کا 40واں خلاف حدیث مسئلہ, یعنی حنفیوں کے اتنے مسئلے حدیث کے خلاف ہیں. یہ پرانے ہمارے مسئلے ہیں. حنفیوں کا غیر ثابت احادیث سے قرآن پر زیادتی کرنا, وہی یعنی قرآن پر اضافہ کرنا, ٹھیک ہے. ان کی دلیلوں کی تفصیل, پھر اناف کی دلیلیں کیا ہیں, ان دلیلوں کے جوابات, پھر ہماری طرف سے جوابات کیا ہیں, 4 جوابات, 5واں اور 6ٹھا جواب, ٹھیک ہے. وہ اب دیکھ لیں. پھر انہوں نے اہل مدینہ کو بھی رگڑا لگایا ہوا ہے, مالکیوں کو بھی, ٹھیک ہے. تو یہ کتاب ہے نا ابن قیم کی اعلام الموقعین, مولانا محمد جونا گڑھی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پرانے مسئلے ہیں, یہ کوئی حافظ زبیر صاحب نے نہیں چھیڑے, یہ پرانے مسئلے ہیں. چونکہ شروع سے 2 روایتیں چلی آ رہی ہیں, فقی روایتیں, ایک عصری ہے اور ایک اہل و رائے کی ہے, ٹھیک ہے. تو دونوں جو ہے وہ رچ ہیں. اور اسی طرح سے اصولی روایتیں بھی ہم نے کہا تھا 2 چلی آ رہی ہیں, ایک شافعی کہلاتی ہے یا متکلمین کی کہلاتی ہے, اور دوسری اناف کی. اصول فقہ شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا. تو ہم جو متکلمین کی روایت ہے, جو شوافی کی روایت ہے اصول فقہ میں, تو ہم تو اصل میں اس کے جو ہے نا وہ ہیں, مطلب امین کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, اس کا تسلسل کہہ لیں. نہیں, فقہ میں عصری اور اہل و رائے ہے. اصول فقہ میں تو کہتے ہیں متکلمین اور اناف کا طریقہ کار, یا متکلمین اور فقہا کا طریقہ کار. تو متکلمین میں جو پائنیئرز ہیں وہ اصل میں شوافے ہیں. سب سے زیادہ اصول فقہ پہ کام شوافے کا ہے, سب سے زیادہ. امام غزالی کو دیکھ لیں اور امام جوینی کو دیکھ لیں, خود امام شافعی کی اپنی کتاب الرسالہ بہت زبردست کتاب ہے. جی یہ ٹالرنس کے علاوہ آپ کر کیا سکتے ہیں؟ بات تو یہ اچھے سے اختلاف, اور اس کے بعد تو دوسرا اصول کیا ہے کہ اخبار احاد جو ہے سنت مشہورہ کے بھی خلاف پڑھیں تو انہیں قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی خبر واحد قرآن کے ظاہر اور عام کے خلاف ہو تو اناف کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوتی, اور اگر سنت مشہورہ کے خلاف ہو جائے خبر واحد تو وہ بھی ایکسیپٹیڈ نہیں ہے. اور سنت مشہورہ سے ان کی مراد وہ نہیں ہوتی جو محدثین کی سنت مشہورہ, یعنی جس کے 3 راوی ہوں, ہر جنریشن میں جس کے 3 راوی ہوں. محدثین نے تو یہ مشہور کی تعریف کی ہے نا. ان کے نزدیک مشہور سے مراد جو ان کے فقہا کے ہاں مشہور ہو, اناف کے فقہا کے ہاں. اس میں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مثال کے طور پہ وہ محکم اور صریح احادیث جن کی 25 سے زائد صحابہ نے روایت کی, 25 سے زیادہ صحابہ سے یہ روایت ہے موجود ہے, لیکن اناف اس روایت کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں جی یہ خبر واحد ہے. اب حالانکہ 25 سے زیادہ صحابہ سے وہ ایک طرح سے تو تواتر کے درجے کو بھی پہنچ جاتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یہ مشہور حدیث کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, یہ روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو بھی اسی طرح حرم قرار دیا جس طرح مکہ مکرمہ حرم ہے. یعنی مدینہ حرم میں شکار حرام ہے نا, تو ہم حرمین کہتے ہیں نا, حرمین شریفین کہتے ہیں نا. تو حرم صرف مکہ نہیں ہے, حرم کیا ہے؟ مدینہ بھی ہے. جمہور کا موقف یہی ہے کہ حرم 2 ہیں, مدینہ بھی حرم ہے, لیکن اناف کے نزدیک مدینہ حرم نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی حرم کی جو حدیثیں ہیں جو مدینہ کو حرم قرار دیتی ہیں وہ مشہور حدیث کے خلاف ہیں. اور مشہور حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عمیر سے کہا تھا, یہ حضرت انس کے چھوٹے بھائی تھے,
آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس کے گھر جاتے تھے تو ان کے چھوٹے بھائی ابو عمیر نے ایک پرندہ پالا ہوا تھا، پکڑ کے رکھا ہوا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے گھر جاتے تھے تو پوچھتے تھے بچے سے کہ ہاں بھائی کیا حال ہے تمہارے پرندے کا. تو ایک مرتبہ دیکھا تو اس نے کہا کہ جی وہ مر گیا. تو اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مشہور حدیث ہے. تو اگر مدینہ جو ہے وہ حرم ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کو منع کرتے، ڈانٹتے کہ تم نے پرندہ کیوں پکڑا ہے، کیونکہ شکار تو حرم میں جائز نہیں. تو اس لیے ہم مشہور حدیث کو ترجیح دیں گے. اور وہ جو صریح روایتیں ہیں، صریح روایتوں میں یہ ہے کہ یہ میں نے حرم قرار دے دیا ہے. اچھا وہ روایتوں میں یہ الفاظ، یہاں سے تو یہ مسئلہ نکالنا پڑ رہا ہے، جمہور یہ کہہ رہے ہیں نا، یہاں سے یہ مسئلہ نکالنا پڑ رہا ہے، یعنی آپ کو استدلال کرنا پڑ رہا ہے نا کہ اگر یہ ایسے ہوتا، حرم ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عمیر کو سمجھاتے کہ بھائی مدینہ جو ہے وہ حرم ہے، اس میں شکار نہیں کرتے، تم نے یہ پرندہ کیوں پکڑا ہو، جیسے بچے بلبل پکڑ کے رکھ لیتے ہیں. تو اس قسم کا معاملہ تھا. حالانکہ وہ جو صحیح روایات ہیں اگر ان کو سامنے رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ حرم ہے، اس کی کوئی توجیہ کی جا سکتی تھی. بچہ تھا، اس نے کوئی شکار تھوڑا کیا تھا، پکڑ کے رکھا ہوا تھا، شکار سے منع کیا گیا. خیر بار اس کا ٹائم پیریڈ بھی تو ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے کہ پرندہ جب پالا ہو اور وہ حدیث بعد کے زمانے کی ہے. ہاں یہ ہے کہ ممانعت کی حدیثیں بات کی ہوں، یہ بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ محکم اور صریح احادیث جن میں بتایا گیا کہ معمولی سے معمولی مالیت کے حق مہر سے بھی چاہے وہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ وہ نکاح ہو سکتا ہے. بہت سی حدیثیں ہیں جن میں یہ ہے کہ لوہے کی انگوٹھی پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی عورت کا نکاح کر دیا، جوتوں کے جوڑے کے اوپر کہا کہ تو راضی ہو گئی، تو نے نکاح کر لیا، یا کسی صحابی نے کسی خاتون کو جو ہے وہ کوئی قرآن کی آیات سکھا دی، سورت سکھا دی، اس کے اوپر نکاح کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حق مہر ہے اس کی کم از کم رقم کچھ بھی ہو سکتی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی ایسی تمام حدیثیں احناف نے ان کو ناقابل اعتبار قرار دیا. کیوں؟ کیونکہ ایک مشہور حدیث ہے کہ 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہے. کہتے ہیں اب مشہور حدیث کے چونکہ یہ خلاف ہے تو ہم مشہور حدیث کو لیں گے کہ کم از کم جو مقدار ہے حق مہر کی وہ 10 درہم ہے، اس سے کم میں حق مہر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ حدیثیں کیا کہتی ہیں، حق مہر کم سے کم کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایون کہ ضروری نہیں کہ کوئی مادی چیز ہی ہو، غیر مادی چیز بھی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی تعلیم اور تدریس. ٹھیک ہے، اپنی بیوی کو کچھ لکھا پڑھا دے تو اس لکھائی پڑھائی کو بھی حق مہر مطلب رضامندی سے اگر ہو تو وہ کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو محدثین والے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ روایتیں جو ہے وہ کیا ہیں، یہ روایت مطلب اس طرح سے مستند روایت نہیں ہے، ضعیف روایت ہے کہ 10 درہم سے کم میں حق مہر. تو اور بھی مسائل اس میں آ جاتے ہیں. پھر وہ تو کہتے ہیں بھئی آپ کے نزدیک حدیث مشہور ہے، ہمارے نزدیک ضعیف ہے. تو وہ حدیثیں صحیح ہیں، وہ صحیح ہیں، ان کی روایتیں ہیں جن میں یہ موجود ہے کہ جی حق مہر کم از کم کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو احناف ہیں وہ صحیح اور ضعیف روایت کا یہ جو تحقیق ہے یہ شوافی سے ہی دیتے ہیں کہ جو متکلمین محدثین ہیں انہیں سے دیتے ہیں، یا پھر ان کا کوئی الگ اصول ہے کسی کو صحیح اور ضعیف قرار دینے کا؟ دیکھیں احناف نے نا حدیث کی تحقیق کا زیادہ کام تو سیدھی سی بات ہے وہ کیا ہے، وہ رسپانسو ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جی وہ ریئیکشن میں رد عمل میں کیا ہے، وہ رد عمل میں کیا، مطلب دوسرے کو جواب دینے کے لیے کہ جی اب یہ حدیث ہمارے نزدیک صحیح ہے یا ضعیف ہے، تو انہوں نے دوسروں کو جواب دینے کے لیے. اب ایک ہے کہ مثبت کام تو بیسیکلی محدثین نے کیا، یعنی ان کے نزدیک یہ نہیں تھا کہ ہماری یہ فقہ ہے اور ہم نے اس کے لیے لڑنا مرنا ہے یا ہم نے اس کو ثابت کرنا ہے. محدثین کا معاملہ یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ بس حدیث کی تحقیق پیش کر دیتے تھے. نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی تحقیق کرتے ہیں نا، یہ ہم ان کے اصول حدیث ہی تو پڑھ رہے ہیں، یہ ہم ان کے اصول حدیث ہی تو پڑھ رہے ہیں نا، یہ وہ حدیث کی تحقیق ہی تو پیش کر رہے ہیں احناف. نہیں احناف میں ایسا نہیں ہے کہ جی انہوں نے کوئی اسماء و رجال جو ہے
اس کے اوپر اس طرح سے محنت کی ہو جیسے محدثین نے کی ہے، یا انہوں نے کوئی طبقات کی کتابیں لکھی ہوں، ٹھیک ہے، یا انہوں نے کوئی سیر کی کتابیں اس طرح سے لکھی ہوں، ٹھیک ہے، امام محمد وغیرہ کی کتابیں ہیں سیر کی، لیکن وہ اور مطلب وہ انٹرنیشنل افیئرز اور اس قسم کے معاملات کی ہیں، وہ اسماء و رجال اور راویوں کی بایوگرافیز یا ان کے احوال یا ان کے اوپر احکام وغیرہ، یہ تو محدثین کا ہی میدان ہے، یہ ان کے فقہا نے نہیں کیا۔ دوسرا کیا ہے کہ وہ صریح اور صحیح حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پیشتر عصر کی نماز کی ایک رکعت پا لے تو اسے اپنی نماز پوری کر لینی چاہیے، اور اگر کوئی سورج طلوع ہونے سے پیشتر صبح کی ایک رکعت پا لے تو اسے اپنی نماز پوری کر لینی چاہیے۔ یعنی سورج نکلنے سے پہلے اگر ایک رکعت پا سکتا ہے نا، اتنا ٹائم ہے، مثال کے طور پہ 2 منٹ ہے سورج نکلنے میں، سن رائز میں، تو اب وہ کہتا ہے کہ جی میں ایک رکعت پڑھ لوں گا، تو وہ نماز پڑھ لے، بھلے اس کی دوسری رکعت سورج نکلتے وقت آ جائے۔ اچھا، سورج نکلتے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ یہ استثناء ہے۔ عصر کی نماز اس کی لیٹ ہو گئی، سورج غروب ہونے کے قریب ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ ایک رکعت پڑھ لے گا تو ایک رکعت پڑھ لے، باقی 2-3 رکعتیں بھلے اس کی سورج غروب ہوتے وقت میں آ جائیں، جو ممنوع وقت ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اب انہوں نے اس حدیث کو کیا کیا؟ رد کر دیا۔ کیونکہ یہ حدیث جو ہے یہ خبر واحد ہے اور یہ مشہور حدیث کے خلاف ہے۔ مشہور حدیث کیا ہے؟ وہ مشہور حدیث جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک روایت ہے کہ وہ آگے چل کے آ رہی ہے، ہم آگے چل کے اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی ہے یہود کی، نصارہ کی اور مسلمانوں کی، تو اس حوالے سے تو یہاں پہ کس پہلو سے یہ مسئلہ بیان ہوا کہ سورج طلوع ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ نماز پڑھنے سے منع کیا۔ اب یہ بھی ایک اعتبار سے مشہور حدیث ہے کہ سورج طلوع ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا، تو وہ کہتے ہیں یہ مشہور حدیث ہے کہ یہ ممنوع اوقات میں سے ہے سورج کا طلوع ہونا، حالانکہ اس کو استثناء میں سے لیا جا سکتا تھا، لیکن وہ اس کو استثناء میں نہیں لیتے۔ محدثین کا اصل میں اصول یہ ہے کہ 2 حدیثوں میں ٹکراؤ پیدا نہ کرو، تطبیق پیدا کرو۔ بظاہر ٹکراؤ نظر آ رہا ہے نا تو تطبیق پیدا کرو، یعنی ایسا مفہوم بیان کرو دونوں جمع ہو جائیں۔ وہ بیسیکلی اس منہج کے تحت چلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جی ہم ایک ٹکراؤ کا مفہوم پیدا کریں اور ہم کہیں ایک کو چھوڑ دیں دوسرے پہ عمل کریں، وہ کہتے ہیں نہیں، دونوں پہ عمل کرو۔ دونوں حدیثیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو اب وہ اس بات پہ بھی عمل کرتے ہیں، ظاہری بات ہے ممنوع اوقات کو محدثین بھی مانتے ہیں، باقی فقہ والے بھی مانتے ہیں، سورج طلوع ہونا، سورج غروب ہونا ممنوع اوقات میں سے ہے، لیکن ایک حدیث آ گئی ہے تو اب اس پہ بھی عمل ہوگا کہ ایک رکعت اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے مل جائے تو پھر اس کے لیے ممنوع وقت نہیں ہے سورج طلوع ہونا، اس کے لیے نہیں۔ تو اب اس میں بھی احناف نے یہ بات کہی ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اگر عصر کی ایک رکعت پا لے تو وہ تو نماز پوری کر سکتا ہے، لیکن فجر کی ایک رکعت پا لے تو وہ پوری نہیں کر سکتا، یعنی آدھی حدیث انہوں نے لے لی، آدھی چھوڑ دی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کے یہاں تفصیل ہے جو ظرف اور معیار کا فرق کرتے ہیں وہ بہرحال۔ تو احناف نے فجر اور عصر کی نماز میں فرق کی ایک توجیہ یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی عصر کا جو آخر وقت ہوتا ہے نا تو وہ ناقص وقت ہے اس کا، تو ناقص وقت میں اس کی ناقص ادائیگی کو ایکسیپٹ کیا گیا، یعنی عصر کے 5 اوقات ہیں نا، وہ تو حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب سورج زرد ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، تو وہ اس اعتبار سے اس کو ناقص وقت شمار کرتے ہیں، کہتے ہیں ناقص وقت میں جو ہے وہ نقص کے ساتھ ادائیگی یہ ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑی قابل غور بات ہے، اس کو سوچیں گے تو پھر شاید بات کھل جائے۔ چلیں باہر، وہ آگے ایک جملہ آ بھی رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتنا غور کرواتے ہیں بندہ بس گھوم ہی جاتا ہے ایک اصول کو سیدھا کرنے کے لیے۔ بہرحال فقیہ تو ہیں، بہرحال یہ بات تو ہے، ذہین تو ہیں۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد بلند آواز سے آمین کہنے کے بارے میں وہ محکم اور صریح حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اور یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولضالین کہتے تو آمین کہتے اور بلند آواز سے کہتے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے،
ٹھیک ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرتے تھے. اور یہ سفیان ثوری کی روایت ہے. اسے ان حضرات نے اسی حدیث کی ایک شاذ روایت سے رد کر دیا جو امام شعبہ کیا, اور اس میں انہوں نے آواز کو بلند کیا کے بجائے آواز کو پست کیا کے الفاظ نقل کر دیے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاذ ہے. بعض اوقات کیا ہے, شاذ کیسے کہتے ہیں کہ شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد سے نقل کرتے ہوئے اپنے سے زیادہ اوثق سے ثقہ راوی مخالفت کرتا ہے یا ثقات سے مخالفت کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ شاذ روایت کو لے لیا جس میں یہ الفاظ ہیں کہ آواز کو پست کیا, لیکن جو زیادہ محفوظ, زیادہ تو نہیں, محفوظ روایت تھی جو شاذ کے مقابلے میں محفوظ روایت ہوتی ہے نا, جو اوثق کی یا ثقات کی, اس کو انہوں نے نہیں لیا جس میں آواز بلند کرنے کا معنی تھا. وہ کیوں؟ کیونکہ جی یہ روایت مشہور ہے. یہ روایت کیا ہے, یعنی شاذ روایت مشہور ہے تو اس لیے شاذ کو ترجیح دے دیا. محفوظ روایت جو ہے وہ خبر واحد ہے تو اس لیے اس کو ترجیح نہیں دیا. وہ متعدد صحیح احادیث جن میں صبح کی نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی تلقین کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ غلس میں یعنی اندھیرے میں صبح کی نماز ادا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا, یعنی اناف نے یہ بات کہی ہے کہ یہ مشہور حدیث کے خلاف ہے, کیونکہ مشہور حدیث کیا ہے, اسفروا بالفجر فإنه آدم للأجر, فجر کے ساتھ اسفار کرو, ٹھیک ہے, روشنی کرو. تو اس کا مطلب ہے روشنی میں فجر پڑھو. وہ اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں. تو کہتا ہے یہ مشہور حدیث ہے کہ روشنی میں فجر پڑھو. تو اب ہم روشنی میں فجر پڑھتے ہیں. وہ جو غلس والی ہے نا, جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ صحابیات بھی جب فجر کی نماز پڑھ کے نکلتی تھی تو بندہ پہچانا نہیں جاتا تھا کہ مرد جا رہا ہے عورت جا رہی ہے, اتنا اندھیرا ہوتا تھا نماز پڑھنے کے بعد بھی. تو اتنی جلدی اللہ کے رسول فجر کی نماز ادا کر لیتے تھے تہجد کے فوراً بعد. اب حالانکہ رمضان میں سارے جلدی ادا کرتے ہیں, اب اناف بھی رمضان میں جلدی ادا کرتے ہیں. وہ یہی مراد لے رہے ہیں, یہی مراد لے رہے ہیں. دوسرے جو فقہا ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا یہ تھا کہ فجر میں لمبی قرات کیا کرو, اتنی لمبی قرات کرو کہ اندھیرے میں شروع کرو اور تھوڑی روشنی پھیل جائے تو اس وقت تک فجر کی نماز کو جاری رکھو. یعنی فجر کے ساتھ روشنی کرو, یعنی فجر کو لمبا کرو, روشنی تک اس کو لمبا کرو. دیکھیں میرے خیال میں یہ کوئی مسئلہ جو ہے نا زیادہ وہ نہیں ہے, اتنا سینسٹیو بھی نہیں بنانا چاہیے. وہ تو یہ اصول بیان نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی آسانی کے لیے ہم کرتے ہیں کہ رمضان میں آسانی ہوتی ہے کہ فوراً سحری کے بعد نماز ہو جائے, اور ویسے عام حالات میں آسانی یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر لوگوں کی آسانی کے لیے کہ زیادہ لوگ نماز میں جمع ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ یہ والی بات تو بیان نہیں کرتے ان کے اصول میں. ہاں ان کو بھی شاید سمجھ آ گئی ہے. عصر کی نماز کو جلد اور اول وقت میں پڑھنے سے متعلق حدیثیں, بہت ساری حدیثیں ہیں کہ عصر کی نماز کو جلد پڑھنا چاہیے, یعنی جب ہر چیز کا سایہ ایک گنا ہو جائے اس وقت پڑھنا چاہیے. اور حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آ کے آپ سلم کو یہ وقت بتایا, عصر کا اول وقت بتایا, آخر وقت بتایا. ٹھیک ہے, پھر یہ بھی روایت ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے تھے, اور پھر اس کے بعد 4 میل دور کوئی شخص جاتا تھا, اوالی یعنی مضافات تھی مدینہ کی, وہاں بستی میں جاتا تھا اور سورج ابھی تک اوپر آسمان پہ روشن چمکتا ہوتا تھا. تو اب ان احادیث کو کہ جن میں اول وقت میں عصر پڑھنے کا حکم ہے, یا جس میں یہ ہے کہ جی عصر کی نماز کا وقت جو ہے وہ ایک گنا سائے پہ کیا ہوتا ہے, شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور ظہر کا وقت ایک گنا سائے پہ ختم ہو جاتا ہے. حناف کے نزدیک کیا ہے کہ عصر کا وقت 2 گنا سائے پہ شروع ہوتا ہے, جب ہر چیز کا سایہ 2 گنا ہو جائے. جیسے میرا اگر جو ہے وہ قد 5 فٹ ہے یا 6 فٹ ہے تو زمین پہ جو سایہ پڑ رہا ہے وہ 5 فٹ ہو تو یہ 1 گنا سایہ, اور اگر زمین پہ 10 فٹ جو ہے وہ اگر سایہ پڑ رہا ہے تو یہ 2 گنا سایہ. تو جمہور کے نزدیک عصر کی نماز کا وقت کیا ہے, جب ہر چیز کا سایہ 1 گنا ہو جائے, یعنی جلدی ہوتا ہے. شوافی, حنابلہ, مالکیہ, بلکہ ایون کے اناف میں بھی قاضی ابو یوسف اور امام محمد دونوں کا موقف یہی ہے کہ عصر کی نماز کا وقت 1 گنا سائے سے شروع ہوتا ہے.
صرف امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا اختلاف ہے کہ عصر کی نماز کا وقت 2 گنا سائے سے شروع ہوتا ہے۔ فقہ حنفی میں خود گنجائش موجود ہوتی ہے بہت سارے مسائل میں، لیکن اس طرف نہیں جاتے۔ اس لیے امام شاہ اللہ دہلوی علیہ رحمہ کا کہنا یہ تھا کہ میرا طبی رجحان یہ کہتا ہے کہ فقہ حنفی میں جو مختلف اقوال ہوتے ہیں ان میں سے اس قول کو ترجیح دینی چاہیے ہمیں جو باقی ائمہ کے ساتھ موافقت رکھتا ہو۔ جی جی شاہ اللہ دہلوی علیہ رحمہ حنفی، ظاہری بات ہے حنفی اسکول آف تھاٹ کے نمائندہ تھے نا، لیکن اس طرح کے وہ کٹر حنفی نہیں تھے نا، متعصب قسم کے۔ تو اہل الحدیث کی جو تحریک تھی بیسیکلی اہل الحدیث بھی اس کو یہاں سے شروع کرتے ہیں نا، شاہ اللہ دہلوی سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تقلید کی جو ہے نا وہ مخالفت میں جو ہے وہ باتیں کہیں کہ تقلیدی جمود تھا نا اس کی۔ تو اب مشہور حدیث کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری اور اہل کتاب کی مثال کیا ہے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ کچھ لوگوں کو مزدوری پہ لگایا جو آدھے دن تک کام کریں، تو انہیں اس نے 1 کی رات دیا، تو یہودیوں نے کام کیا۔ پھر اس نے کہا کہ بھائی اب جو ظہر سے عصر تک یعنی فجر سے ظہر تک کچھ لوگوں نے کام کیا، ان کو 1 کی رات ملا، یہ یہود تھے۔ پھر جنہوں نے ظہر سے عصر تک کام کیا ان کو 1 کی رات ملا، یہ نصارہ تھے۔ پھر جنہوں نے عصر سے مغرب تک کام کیا ان کو 2 کی رات ملے اور یہ مسلمان تھے۔ تو اس پہ یہود و نصارہ نے کہا کہ جی ہم نے زیادہ کام کیا اور ہمیں اجرت کم دی گئی، تو انہوں نے کہا جی یہ مشہور حدیث ہے، یہودیوں نے زیادہ کام کیا وہ تو سمجھ میں آ گیا کہ فجر سے ظہر تک، تو وہ کہتے ہیں جی اجر ہمارا 1 کی رات ہے، انہوں نے اللہ سے یہ بات کہی۔ تو نصارہ نے بھی یہ بات کہی کہ ہمارا ٹائم زیادہ ہے اور ہماری اجرت کم ہے، یعنی زور سے عصر تک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زور سے عصر تک زیادہ ٹائم ہونا چاہیے اور تبھی زیادہ ہو سکتا ہے جبکہ عصر جو ہے وہ مثل ثانی پہ ادا ہو، 2 گنا سائے پہ ادا ہو۔ اگر آپ مثل اول پہ لے جائیں گے، 1 گنا سائے پہ عصر کو لے جائیں گے تو پھر زور سے عصر کا ٹائم کم ہو جائے گا۔ تو یہ کہتے ہیں اصل میں کہ یہاں سے یہ مشہور حدیث ہے۔ جی ہاں پچھلی امتوں کی وجہ سے یہاں پہ حدیث میں کیا ہے، یہ میرا فضل ہے جسے میں چاہوں دوں۔ بھائی دیکھیں آپ کو کسی بندے کو آپ اجرت زیادہ دیتے ہیں، اس میں کیا سوال کیا ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے، آپ سے کون سوال پوچھ سکتا ہے، آپ کا مال ہے، ٹھیک ہے، کسی کو کم اجرت پہ رکھیں کسی کو زیادہ اجرت پہ رکھیں، باہمی چاہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے، کمٹمنٹ ہے، بس کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اب جمہور یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ روایتیں کہ جن میں آیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، ایک دن آ کے اول وقت میں 5 نمازیں پڑھائیں، دوسرے دن آ کے آخر وقت میں 5 نمازیں پڑھائیں، اور نماز کے اوقات بتلانے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو وہ نمازوں کے صحیح اوقات بتلانے والی صحیح ترین روایات ہم چھوڑ دیں، اور وہ روایت جو کہ نمازوں کے اوقات کے باب میں ہے ہی نہیں، یعنی اس چیز کا ٹاپک یہ نہیں ہے، ٹاپک ہی اس کا کوئی اور چیز ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا فضل جو اس امت کے اوپر ہے یہ اس کا ٹاپک تھا، تو اس سے ہم نمازوں کے اوقات نکال لیں۔ نہیں اس کا یہ متن بھی تو بتا رہا ہے نا۔ اب دیکھیں ایک حدیث کا سارا متن ہی یہی ہے کہ جبریل علیہ السلام آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ کو نماز سکھاتا ہوں، اور یہ اول وقت ہے اس کا، یہ ثانی ہے، دوسرے دن آ کے اس کا دوسرا وقت بتایا، آخری وقت بتایا، اور وہ بتایا الفاظ کے اندر بتایا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، یہاں تو یہ ہے کہ امتوں کے درمیان تفاضل کی بات ہے، پوری روایت کا متن پڑھ جائیں نا تو اس سے ایک موضوع خود ہی طے ہو جاتا ہے نا۔ ہم محدثین کی طرف نہیں جا رہے کہ انہوں نے کیا ٹائٹل لگایا، محدثین کے ٹائٹل کو چھوڑ دیں، تو متن تو ہمارے سامنے ہے نا کہ متن کیا بیان کر رہا ہے، متن تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ امتوں کے درمیان تفاضل یہ اس حدیث کا موضوع ہے، نمازوں کے اوقات اس حدیث کا موضوع ہے ہی نہیں، وہ نکال لیا گیا، بس ٹھیک ہے نکال لیا گیا، وہ ایک علیحدہ بات۔
نیکسٹ اصول کیا ہے کہ حدیث کو اس وقت تک قبول نہ کیا جائے جب اس کے راوی کا عمل اس کے خلاف ہو. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب حدیث مشہور حدیث کے خلاف ہو تو وہ حدیث کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور مشہور سے ان کی مراد جو ان کے فقہا کے یہاں مشہور. اور باقی یہ ہے کہ کچھ لوگ نیچے کمنٹس میں کہہ رہے تھے جی اصول کرخی فلاں یہ وہ کہاں لکھا, انہوں نے یہاں پہ نا حوالے نیچے دیے ہیں اس کے کہ یہ اصول کہاں پہ. ویسے ہم نے اصول کرخی وغیرہ بھی پڑھائی ہے, اصول بزدوی بھی ہمارے چینل پہ پڑھی ہوئی ہے, لیکن وہ کلوز گروپ تھا, ابھی اس کو کھولنے کا فائدہ نہیں ہے. تو بعض لوگ ایسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اناف کے اصول فقہ جو ہے نا وہ اناف سے پڑھنے چاہیے, تو اناف نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا, ایسا نہیں ہے. اصول کرخی وغیرہ اصول بزدوی وغیرہ کے جو ہمارے لیکچرز ہیں وہ آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں, ایز اٹ از ملتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی انکار کیا. ہاں یہ امام ابو حنیفہ کے اصول فقہ ہیں تو یہ کہنا میرے خیال میں درست نہیں, ان کی طرف ان کی نسبت درست نہیں ہے. یہ 4 5ویں صدی ہجری میں جا کے فقہائے اناف نے ان کو وضع کیا, یہ بات درست ہے. نیکسٹ اصول کیا ہے, یہ کہ حدیث کو اس وقت تک قبول نہ کیا جائے جب اس کے راوی کا عمل اس کے خلاف ہو. یعنی راوی ایک حدیث بیان کر رہا ہے, مراد صحابی, اور اس کا عمل اس کے اگینسٹ ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم صحابی کا عمل لے لیں گے, صحابی کا قول نہیں لیں گے, صحابی کا عمل لے لیں گے, یعنی اس کی حدیث نہیں لیں گے. قول سے مراد یہ. اب وہ اس کی توجیہ یہ کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی صحابی جس حدیث کو بیان کرے اس کی مخالفت تو نہیں نہ کرے گا, تو اگر وہ اس کی مخالفت کرے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ حدیث منسوخ ہے. اس طرح سے توجیہ کر لیتے ہیں وہ. لیکن امام بن قیم علیہ رحمہ وغیرہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں, آپ خود اپنے اس اصول کو خود بھی توڑ دیتے ہیں. کہ بہت سارے مقامات پہ صحابی کا عمل اس کی حدیث کے خلاف ہوتا ہے, اور آپ صحابی کی حدیث لے لیتے ہیں, اس کا عمل چھوڑ دیتے ہیں. اس اصول کے تحت انہوں نے اس حدیث کو رد کر دیا جس کے راوی صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ ہیں. اس حدیث میں کیا ہے کہ اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھویا جائے. یہی ہے نا, کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ اس کو دھویا جائے. اب یہ مشہور حدیث بھی ہے اور یہ حدیث صحیحین کی بھی. تو اناف کہتا ہے نہیں 7 مرتبہ نہیں دھونا. کتنی مرتبہ دھونا ہے؟ 3 مرتبہ. کیوں؟ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہی تھا کہ 3 مرتبہ دھویا جائے. تو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کو ہم نہیں لیں گے, ان کے فتوے کو لیں گے. دوسری یہ کہتے ہیں کہ ان سے یہ فتویٰ ثابت ہی نہیں ہے, کمزور ہے, تو حدیث تو صحیحین کی ہے تو حدیث کو لیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ یعنی اناف نے کہ عورت کے نکاح میں ولی کی ضروری ہونے کی وہ حدیث رد کر دی جائے گی جس کی روایت صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نا کہ جس عورت نے بغیر ولی کی نکاح کیا اس کا نکاح کیا ہے؟ باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے. 3 مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا جس عورت نے ولی کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے. تو اناف کہتے ہیں نہیں, یہ ہم روایت قبول نہیں کریں گے. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا عمل اس کے خلاف ہے, تو ہم ان کے عمل کو لیں گے, ان کی روایت کو نہیں لیں گے. اور عمل کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی کا نکاح ان کی اجازت کے بغیر کر دیا تھا. یعنی اپنی بھتیجی کا نکاح انہوں نے کر دیا, خود ہی کر دیا, بھائی سے اجازت ہی نہیں لی. ٹھیک ہے. اسی طرح انہوں نے رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع الیدین سے متعلق اس حدیث کو بھی رد کر دیا جس کے راوی صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عمر ہیں, کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق ان کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا. حضرت عبداللہ بن عمر کی صحیحین میں روایات ہیں کہ جی رکوع سے پہلے بھی رفع الیدین ہے, رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا اپنا عمل اس حدیث کے خلاف تھا جو وہ روایت کر رہے ہیں, تو ہم ان کا عمل لیں گے اور ان کی روایت نہیں لیں گے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اور حضرت عبداللہ بن عمر کا جو دے رہے ہیں ریفرنس, انہوں نے کہاں سے لیا ہوگا؟ نہیں, یہ تو آثار میں ملتا ہے نا, یہ ریفرنسز تو ملتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ایسے اقوال صحابہ سے اعمال ملتے ہیں. مسئلہ اس میں آتا ہے کہ جی ان کی استنادی حیثیت, سندی حیثیت کیا ہے. ایک تو یہ بحث آتی ہے, تو بعض اوقات وہ سندن کمزور ہوتے ہیں وہ اقوال اور وہ اعمال, اور بعض اوقات وہ سندن درست ہوتے ہیں لیکن اس کی دوسرا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ توجیہ کرتا ہے کہ وہ بھول گئے. انسان بھول بھی تو جاتا ہے. اور بعض اوقات وہ اس کی یہ توجیہ کرتے ہیں, مطلب یہ بھی نہیں توجیہ کرتے کہ جی وہ بھول گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو بعض اوقات اس کی وہ کوئی اور توجیہ کر کے کچھ تطبیق پیدا کر لیتے ہیں.
اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں اناف نے جو ہے وہ اپنے اس اصول کو کہاں توڑا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت ہے کہ ماتو کی طلاق کے سوا ہر طلاق جائز ہے. یہ ان سے روایت ہے. ماتو یعنی بے عقل، اس کی طلاق کے علاوہ ہر طلاق کیا ہے؟ جائز ہے. تو اناف نے جو ہے جی یہ ماتو کی طلاق کے علاوہ ہر طلاق جائز ہے، یعنی بے عقل انسان تو اگر طلاق دے گا نا تو اس کی تو طلاق کنسیڈر نہیں ہوگی. وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، عقل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو طلاق ہے نا وہ ہو جائے گی. بھلے مزاح میں دیتا ہے، یہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، بھلے مزاح میں دیتا ہے، بھلے کوئی اس کو گن پوائنٹ پہ طلاق دلواتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عبداللہ بن عباس کی اس روایت کو لے لیا اناف نے. انہوں نے کہا جی ماتو کی طلاق تو نہیں ہے، باقی ساری طلاقیں جائز ہیں. اور عبداللہ بن عباس کا فتویٰ کیا تھا کہ مکرہ کی طلاق نہیں ہوتی، یعنی جس کو مجبور کیا جائے اس کی طلاق نہیں ہوتی. تو اب حضرت عبداللہ بن عباس کا فتویٰ چھوڑ دیا اناف نے، روایت لے لی، وہ اپنا اصول توڑ دیا. اب یہ تھیسس ظاہری بات ہے، یہ اب تھیسس انہوں نے ڈیولپ کیا نا. لیکن اب یہ کہ دو روایتیں ہیں نا، کسی نہ کسی روایت کے ساتھ تو آپ نے جوڑنا ہے. دو علمی روایتیں، کسی بھی روایت کے ساتھ آپ جوڑ جائیں علی وجہ البصیرہ، بس اتنی سی بات ہے. لیکن ہم بیسیکلی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اختلاف کیا، اصل میں اختلاف کیا دونوں روایتوں میں، اصولی اختلاف کیا. اسی طرح انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو تو لے لیا کہ نماز 2 رکعت فرض کی گئی، اور صحیح روایات میں ان کے عمل کو چھوڑ دیا کہ انہوں نے سفر میں پوری نماز پڑھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کیا ہے کہ دو رکعت ہے نماز. کیا ہے سفر کی؟ 2 رکعت ہے. ٹھیک ہے 2 رکعت ہے سفر کی نماز، قصر ہے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا عمل کیا ہے کہ سفر میں پوری نماز پڑھتی تھی. تو اناف نے عمل کو چھوڑ دیا. جمہور کیا کرتے ہیں؟ اب جمہور اس کو جمع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم تو ان کے فتوے پہ بھی عمل کر رہے ہیں، ان کے عمل پہ بھی عمل کر رہے ہیں، ہم حدیث پہ بھی عمل کر رہے ہیں. تو وہ جمع کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی جو تو ان کی حدیث ہے نا 2 رکعت ہے، تو ہم کہتے ہیں 2 رکعت ہے، قصر ہے. جو یہ کہ انہوں نے 4 رکعت پڑھی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں. کہ قصر کرنا کیا ہے؟ آپشنل ہے، واجب نہیں. اناف کہتے ہیں کیا ہے؟ واجب. جی اسی طرح انہوں نے وہ ناقابل التفات حدیث تو لے لی جس کے راوی حضرت جابر اور ابو موسیٰ ہیں، اور اس میں نماز میں کہکہ سے وضو کرنے کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے، لیکن صحیح روایات میں ان کے اس قول کو چھوڑ دیا کہ کہکہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. حضرت جابر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ کہکہ نماز میں لگائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کا فتویٰ کیا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا کہکہ سے. تو فتویٰ چھوڑ دیا اور روایت لے لی. اسی طرح انہوں نے حضرت جابر سے منقول اس ضعیف حدیث کو تو لے لیا کہ 10 درہم سے کم کوئی مہر نہیں، لیکن صحیح روایت میں منقول ان کے اس فتویٰ کو چھوڑ دیا کہ ہر کم یا زیادہ مقدار والے مہر سے نکاح ہو جاتا ہے. حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں جی ایک تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، تو ضعیف روایت لے لی ہے. اور ان کا جو مستند فتویٰ تھا کہ مہر کی مقدار مقرر نہیں ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ، اس کو چھوڑ دیا. تو یہ بیسیکلی بہرحال ہم اس کو مزید بھی آگے کچھ دیکھیں گے، چلائیں گے. تو یہ بیسیکلی اختلاف ہے مطلب احناف کا اور دوسرا جو اسکول آف تھاٹ ہے، یعنی اہل الرائے کا اور عصری اسکول آف تھاٹ کا اصولی اختلاف. چلیں جی آج اتنا ہی کافی ہے میرے خیال میں. نیکسٹ وراثت کی طرف آگے چلتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد الرحمن اینڈ کمیونٹی سینٹر کے تحت ہمارے بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں. اس میں ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں جیسے کہ راشن پروگرام ہے، اسی طرح سے میڈیکل کیمپس، منتھلی میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں. آج کل بچوں کا چیلنج یور سیلف ٹین ایجرز کا پروگرام چل رہا ہے. 13 سے 24/7 وہ ہمارے پاس رہتے ہیں. 7 ڈیز کی ورکشاپ ہے اسمارٹ فون اسکرین کے ایڈکشن سے نکالنے کے لیے، اور بہت سارے اس طرح کے تربیتی اصلاحی پروگرام چل رہے ہیں. حفظ کلاس چل رہی ہے. ہمارے SDN کے پروگرامز ہیں. ہمارا SDN اسٹوڈیو کے نام سے ویب سائٹ ہے، اس پہ کورسز ہیں. یہ سب کورسز فری میں اویلیبل ہیں. چینل کے اوپر ہمارے
جو ہے ویکلی بیسس کے اوپر ہمارے کورسز اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں، پوڈ کاسٹ ہیں، تربیتی اصلاحی پروگرامز ہیں، ان سب کے اوپر ہماری کوئی منتھلی 1 ملین کے قریب کاسٹ آ رہی ہے ہمارے سارے اس ادارہ جاتی پروگرامز کی، اسٹوڈیوز کی. اسی طرح سے ہمارے دعوتی اور اصلاحی پروگرامز ہیں، ہمارے ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، ہماری مسجد کا پروجیکٹ ہے اور ہماری تربیہ ورکشاپس وغیرہ ہیں. تو اس میں ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں. جو بھی لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہم شیئر کر دیں گے یا اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیں گے، اس پہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.